بسم اللہ الرحمن الرحیم وابوا ان یختزل ان صلح الباقی، صلح لکھا، صلح صحیح نہیں، صلح ہے، ان صلح الباقی لوصل مکمل والحذف عندهم کثیر منجل فی عائد متصل ان انتصب بفعل او وصف کمن نرجو یہب كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاز بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. بس موصولات کی بحث ختم ہو جائے گی. گفتگو کل سے شروع ہو گئی ہے ضمیر عائد حذف کرنے کے بارے میں. صلہ کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہے، وہ ضمیر موصول کی طرف پلٹنے والی ہے. کبھی کبھار اس ضمیر کو حذف کرتے ہیں، تو حذف کرنے کے مختلف صورتیں ہیں، مختلف شرائط ہیں. تو ایو کے ضمیر عائد حذف کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں تھی، وہ تو مطلقاً حذف کرتے ہیں. اما باقی موصولات میں شرط رکھی ہے، یستتل وصل، اگر صلہ لمبا ہو جائے تو ضمیر حذف ہوتے ہیں. اگر مستطل نہ ہو تو فالحذف نظر، اس وقت ضمیر حذف کرنا کم ہے. یہاں تک تو کل مکمل ہو گیا. اس کے بعد آج کی گفتگو میں فرماتے ہیں اگر ضمیر حذف کرنے کے بعد باقی مکمل صلہ بن سکتے ہیں تو ضمیر حذف کرنا منع ہے. یہ پہلا مطلب ہے. ضمیر حذف کرنا ممنوع ہے کس صورت میں؟ اگر مکمل صلہ باقی ہو، جو باقی بچ گیا ہے وہ پورا صلہ ہو تو ضمیر حذف کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ ضمیر حذف ہونے کا پتہ نہیں چلے گا، کوئی چیز حذف ہوئی ہے یا نہیں ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے اگر ضمیر کے علاوہ باقی جملہ مکمل ہو تو ضمیر حذف کرنا ممنوع ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ خلاصہ مطلب ہے. عبارت دیکھ لو. وہ اباؤ کا معنی انکار کیا. وہ آباؤ یعنی انہوں نے، نحویین نے انکار کیا. ایختزل یعنی ضمیر کا حذف کرنا. ان صلح الباقی لوصل مکمل، اگر باقی بچا ہوا جملہ صلہ ہونے کے لیے مکمل ہو، مکمل یعنی مکمل ہونے کی صلاحیت ہو، تو اس صورت میں ضمیر حذف کرنا ممنوع ہے. اس کی مثالیں نیچے آئے گی. شرح میں مثال دے رہے ہیں. والحذف عندهم کثیر منجل، اس کے بعد کہتے ہیں بعض جگہوں پر ضمیر حذف کرنا زیادہ ہے. زیادہ ہونے کے موارد بتاتے ہیں. تو زیادہ ہونے کے موارد دو ہے. ایک مورد یہ ہے کہ اگر وہ ضمیر منصوب کی ضمیر ہو، ضمیر مفعول ہو، ضمیر متصل ہو اور منصوب ہو فعل کے ذریعے سے یا وصف کے ذریعے سے، تو اس ضمیر کا حذف کرنا زیادہ ہے. والحذف عندهم کثیر، حذف کرنا نحویین کے نزدیک زیادہ ہے. منجل یعنی واضح ہے. فی عائد متصل، اس ضمیر میں جو ضمیر عائد متصل ہے. ان انتصب بفعل، اگر فعل کے ذریعے سے منصوب ہو گیا، او وصف یا وصف کے ذریعے سے منصوب ہو گیا ہے. تو اگر ضمیر عائد ضمیر متصل منصوب ہو تو اس کا حذف کرنا زیادہ ہے. اب یہاں مصنف نے فعل کے ذریعے سے منصوب ہونے کی مثال دیا ہے. کمن ترجو یہب، یا نرجو ہے، نیچے شرح میں ترجو لکھا ہوا ہے، اوپر نرجو لکھا ہوا ہے. دونوں مطلب مثال ہے، بہرحال صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نرجو کہا تو متکلم کا صیغہ ہوگا، ترجو کہا تو مخاطب کا صیغہ ہوگا. تو من ترجو یعنی جس کی آپ امید رکھتے ہیں، یہب یعنی اس کو بخشا جائے گا، یعنی یہب ہبہ کرے گا. جملے کا معنی یہ ہے. شاید مثال یہاں پہ ایک ضمیر منصوب حذف ہے. من موصولہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ ترجوہ تھا. کمن ترجوہ یہب، تو ضمیر ہو کو حذف کیا. کیوں؟ ضمیر ہو کیا ہے؟ ترجو کا مفعول ہے، ضمیر متصل بھی ہے اور ضمیر متصل منصوب ہے، اس لیے اس کا حذف کرنا زیادہ ہے. پس حذف کرنا زیادہ ہونے کا دو مورد بتا دیا. تیسرا مورد بتاتے ہیں کذاک حذف ما بوصف خفضا، اسی طرح حذف کرنا زیادہ ہے
ایسی ضمیر کا جو وصف کے ذریعے سے مجرور ہوا ہو، یعنی ضمیر متصل مجرور ہو، اس کا بھی حذف کرنا زیادہ ہے۔ کأنت قازن، جیسا کہ انت قازن ہے بعد امر من قضا، قضا کے امر کے بعد قازن آیا ہے، تو قازن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وصف ہے، تو قازن کے بعد ضمیر محذوف ہے، قاضی ہی تھا اصل میں۔ اقض ما انت قازن، قرآن کی آیت ہے یہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اقض امر کا صیغہ ہے، اس کے بعد قازن آیا ہے، قازن اصل میں قاضی ہی ہے، ضمیر مجرور کو حذف کیا ہے۔ کذالذی جر بما الموصول جر، اسی طرح ضمیر حذف ہونا زیادہ ہونے کا چوتھا مورد ہے، 4 مورد بتایا ہے، ہاں چوتھا مورد یہ ہے کہ اسی طرح حذف کرنا زیادہ ہے وہ ضمیر جو جر دیا گیا ہو، بما اس حرف کے ذریعے سے، الموصول جرہ جس حرف نے موصول کو جر دیا ہے، یعنی ضمیر متصل مجرور ہو اما حرف کے ذریعے سے مجرور ہو، حرف جر کے ذریعے سے، اب وہ حرف جر ضمیر کو بھی جر دینے والا ہے اور موصول کو بھی جر دینے والا ہے، اور دونوں کا متعلق بھی ایک ہونا چاہے، دونوں کا معنی بھی ایک ہونا چاہے، تو اس صورت میں ضمیر مجرور حذف ہونا زیادہ ہے۔ قضا اسی طرح حذف کرنا زیادہ ہے، الذی وہ ضمیر جرہ جس کو جر دیا گیا ہے، بمل موصول جرہ اس حرف کے ذریعے سے جس نے موصول کو جر دیا۔ مثال دیتے ہیں، کمر بالذی مررت فہو بر، مر بالذی اس شخص سے گزرا گیا، مررت جس سے میں گزرا، فہو بر وہ نیک شخص ہے۔ اب اس مثال میں مررتو کے بعد ضمیر محذوف ہے، اصل میں کیا ہے، مررت بہی ہے، اور یہ بالذی با نے جر دیا ہے، بائے جارہ نے الذی کو بھی جر دیا اور ضمیر کو بھی جر دیا، دونوں کا حرف جر ایک ہے، بائے جارہ ہے، اور دونوں کا متعلق بھی ایک ہے، مررتو ہے، مرہ ہے، اور دونوں کا معنی بھی ایک ہے۔ مررتو بہی میں با کیا ہے، بائے تعدیہ ہے، بائے متعدی والا ہے، تو مر بالذی میں بھی بائے متعدی کا معنی ہے، اور مررتو بہی میں بھی بائے متعدی کا معنی ہے۔ تو ضمیر عائد کے حذف کرنے کے کثرت کے 4 موارد ہو گئے ہاں، تو 4 موارد دوبارہ خلاصہ بتا رہا ہوں۔ پہلا مورد کیا ہے، اگر وہ ضمیر متصل منصوب ہو، فعل کے ذریعے سے، ایک ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے، وصف کے ذریعے سے منصوب ہو، 2۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ وصف کے ذریعے سے مجرور ہو، 3 ہو گیا نہیں۔ چوتھا کیا ہو گیا، حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو، چوتھا۔ یہ 4 موارد ہے جس میں ضمیر کا حذف کرنا زیادہ ہے، زیادہ زیادہ حذف کرتے ہیں۔ بس یہ مصنف کی عبارت کا خلاصہ ہو گیا۔ اب شارح فرماتے ہیں، وَأَبَوْا، شرح دیکھ لو، دیکھ لیا نیچے، وَأَبَوْا صفحہ نمبر 72 سے پڑھتے ہیں۔ وَأَبَوْا اَيْ امتنع، اباؤ کا معنی منع کرنے کا معنی ہے۔ وَأَبَوْا انہوں نے منع کیا ہے، اَيْ امتنع النُّحَاة نحویین نے منع کیا، کیا منع کیا، من تجویز ان یختزل اے یقطع العائد، ضمیر عائد کے کاٹنے کو منع کیا، ضمیر عائد کو ختم کرنا، کاٹنا، یقطع معنی کاٹنے کا معنی ہے، یحذف، یقطع کا معنی یحذف کیا ہے، یعنی ضمیر عائد کے حذف کرنے کے جائز ہونے کو منع کیا ہے۔ کس صورت میں منع ہے، ان صلح الباقی، اگر جو باقی بچا ہوا جملہ ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو، لوصل مکمل، مکمل صلہ ہونے کی، ضمیر حذف ہونے کے بعد باقی جملہ پورا صلہ بن سکتا ہے، تو ضمیر حذف کرنا منع ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، ضمیر حذف کرنے کے بعد باقی جو بچا ہوا ہے نا وہ مکمل صلہ ہونے کی صلاحیت ہے، تو ضمیر حذف کرنا ممنوع ہے۔ باقی مکمل صلہ ہونے کی مثال دیتے ہیں کہ یکون جملتاً، یعنی باقی جملہ پورا ہو، او ظرفاً او مجروراً تاماً، یا ضمیر حذف ہونے کے بعد باقی جو بچ جاتا ہے وہ ظرف ہو یا جار مجرور تام ہو۔ ظرف و جار مجرور تام کیا ہے، پہلے ہم نے وضاحت کیا ہے کہ ظرف مستقر ہو جس کا متعلق افعال عموم میں سے ہے اور محذوف ہے، اس کو ظرف تام کہتے ہیں۔ تو ظرف تام یا جار مجرور تام ہو تو
ضمیر حذف کرنا ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ وجہ شارح بتا رہے ہیں لأنه لا يعلم احذف شيء منه ام لا، کیونکہ ضمیر حذف ہونے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے کہ کوئی چیز حذف ہو گئی ہے یا نہیں. چونکہ ضمیر حذف ہونے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا، جملہ پورا ہے. تو جملہ پورا ہونے کے بعد ضمیر حذف ہونے کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کوئی چیز حذف ہو گئی ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں ہے، اس لیے ضمیر حذف کرنا ممنوع ہے. لأنه بے شک لا يعلم معلوم نہیں ہوتا ہے احذف شیء منه اس سے کوئی چیز حذف ہو گئی ہے ام لا یا حذف نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے ضمیر حذف کرنا ممنوع ہے. بس ضمیر حذف کرنا منع ہونے کی ایک صورت ہے، یہ ختم ہو گئے. اس کے بعد حذف کرنا زیادہ ہونے کی وہی 4 صورتیں جو ہم نے خلاصے میں بتایا، وہ ایک ایک کر کے شارح بتا رہے. والحذف عندهم حذف کرنا ان کے پاس، عندهم یعنی عند النحات نحویین کے پاس، کثیر زیادہ ہے، منجلین یعنی واضح ہے، فی عائد متصل اس ضمیر عائد میں جو ضمیر متصل ہو، ان انتصب اگر وہ منصوب ہوا ہو، وکان ذالک النصب بفعل اور وہ نصب فعل کی وجہ سے ہو. فعل ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، تاما کان او ناقصا، فعل تامہ ہو یا فعل ناقصہ ہو، کیونکہ افعال تامہ افعال ناقصہ 2 قسم کے افعال ہے. تو یہاں فرق نہیں پڑتا فعل کے ذریعے سے منصوب ہوا ہے، فعل تام کے ذریعے سے ہوا ہو یا ناقصہ کے ذریعے سے ہوا ہو. یہ ایک مورد ہو گیا، مثال نیچے دے گا. او وصف یا وہ منصوب ہوا ہو وصف کے ذریعے سے. وصف سے کیا مراد ہے؟ اسم فاعل اور اسم مفعول مراد ہے. اسم فاعل اور اسم مفعول سے منصوب ہوا ہو، اما وہ وصف غیر صلۃ الالف واللام، الف و لام کا صلہ نہ ہو، یعنی وصف الف لام کا صلہ نہ ہوا ہو. بس یہاں سے مثالیں دینا شروع کرے گا. مصنف نے فعل کے ذریعے سے منصوب ہونے کی مثال دیا، شارح صاحب آپ کو وصف کے ذریعے سے منصوب ہونے کی بھی مثال دے گا. مثالوں کی کمی نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، اشعار ہے، قرآن کی آیت ہے، احادیث ہے. اسے احادیث کی مثالیں کم دی ہے، اکثر عرب کے فضول اشعار دیا ہے آپ کو بطور تحفہ. شارح اور مصنف نے جاہلیت کے اشعار کو بطور مثال لائے ہیں. فالمنصوب بالفعل فعل کے ذریعے سے منصوب ہونے کی مثال کمن ترجو یہب، ترجو یہب یہ فعل کے ذریعے سے منصوب ہونے کی مثال ہے. مثال کا معنی کیا ہے؟ ترجو کا معنی ہے تأمل للہبہ، آپ ہبہ کی امید رکھتے ہو. ہبہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو مال بخشنا. تو آپ کسی سے مال بخشنے کی امید رکھتے ہو تو یہب یعنی بخشتا ہے، وہ آپ کو بخش دے گا. اگر وہ سخی ہو تو دے گا، کنجوس ہو تو نہیں بخشے گا. جس سے بھی امید رکھتے وہ تھوڑا بخش دے. اب اس میں مثال من موصولہ ہے. من موصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر کہاں ہے؟ تو کہہ رہے محذوف ہے. اصل میں کیا ہے؟ ترجوہ تھا، ترجوہ ہو کو حذف کیا. ہو کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل منصوب ہے. منصوب کیوں ہوا ہے؟ ترجو نے نصب دیا، ترجو فعل فاعل، ہو مفعول ہے، تو ضمیر عائد ہو کو حذف کیا، اور یہ حذف کرنا زیادہ ہے. یہ تو مصنف نے مثال دیا اپنے شعر میں. اب شارح صاحب اپنی طرف سے اشعار میں بھی مثال دیتے ہیں. وَكَقَوْلِهِ شاعر کا قول ہے فَأَطْعَمْتُهُ مِنْ لَحْمِهَا وَسَنَامِهَا شَوَاءً وَخَيْرُ الْخَيْرِ مَا كَانَ عَاجِلُهُ. فَأَطْعَمْتُهُ میں نے اس کو کھلایا، من لحمها اس کے گوشت سے، وَسَنَامِهَا سنام کا پتہ نہیں اس کے دم سے ہے یا کوئی اور جگہ ہے بدن کے، تو اس قربانی کے گوشت سے اس کو کھلایا. شواءً یعنی کباب کھلایا، شوا کہتے ہیں کباب. وخیر الخیر اور بہترین چیز، ما کان عاجل ہو وہ چیز ہے جو جلدی کرے. تو یہاں بھی شاید مثال ما کانا عاجلہ میں ہے. یہ 2 مثال کیوں دیا؟ کیونکہ ایک فعل تامہ کی مثال ہے، ایک فعل ناقصہ کی مثال ہے. مصنف نے فعل تام کی مثال دیا، شارح نے فعل ناقص کی مثال دیا ہے. کانا کیا ہے؟ کانا افعال ناقصہ ہے نا. ما کانا عاجلہ، اب اصل میں کیا تھا؟ ما کانہ عاجلہ ہے، یہاں ضمیر حذف ہو گیا ہے اور وہ کانا کی خبر ہے.
ای ما کانہو عاجلہ تھا، عاجلہ اسم مؤخر ہے، کانہو کانا افعال ناقصہ، ہو خبر مقدم ہے، کیونکہ کانا کے خبر اسم پر مقدم ہونا جائز ہے، مطلقاً جائز ہے۔ بس کانہو میں ضمیر ہو کو کیوں حذف کیا؟ کیونکہ یہ ضمیر متصل منصوب ہے، فعل ناقص کے ذریعے سے منصوب ہو گیا، اس لیے اس ضمیر کو اڑانا جائز بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ عرب والے اس کو حذف کرتے ہیں، بس ضمیر منصوب پسند نہیں ہے ان کو، بس حذف کرتے ہیں کیونکہ وہ بیچارہ ہے، کیونکہ مفعول ہے نا، مفعول تو فضلہ ہے، کلام کا رکن نہیں ہے۔ کلام کا جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل و فاعل مبتدا خبر کلام کا رکن ہوتا ہے، باقی جو اضافی چیزیں ہیں اس کو حذف کرتے ہیں۔ قضا قال المصنف، اسی طرح مصنف نے فرمایا، مصنف نے کہا فعل کے ذریعے سے منصوب ہونے والی ضمیر حذف کرنا زیادہ ہے، خلافاً لقوم، اما یہ مصنف کی بات بعض علماء کے خلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ضمیر اگر فعل تام کے ذریعے سے منصوب ہو تو حذف کرنا صحیح ہے، اما فعل ناقص کے ذریعے سے ہو تو جائز نہیں ہے کہا۔ یہ قوم نے، قوم سے مراد قوم قبیلہ مراد نہیں ہے، یعنی علماء مراد ہے۔ بعض علماء نے کہا ضمیر منصوب اگر فعل ناقص کے ذریعے سے ہو تو جائز نہیں ہے کہا، اما مصنف نے کیا کہا ہے؟ دونوں میں جائز ہے، فعل تام اور ناقص میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ والمنصوب بالوصف لیس کالمنصوب بالفعل فی الکثرۃ، اس کے بعد شارح فرماتے ہیں وصف کے ذریعے سے منصوب ہونے والی ضمیر فعل کے ذریعے سے منصوب ہونے والی ضمیر کی طرح نہیں ہے، فی الکثرہ زیادہ حذف ہونے میں، یعنی فعل کے ذریعے سے منصوب ہونے والی ضمیر تو زیادہ حذف ہوتا ہے، اما وصف کے ذریعے سے منصوب ہونے والا حذف تو ہو جائے گا لیکن زیادہ نہیں ہے۔ حذف ہو گیا مطلب؟ والمنصوب بالوصف لیس کالمنصوب بالفعل فی الکثرہ، وصف کے ذریعے سے منصوب ہونے والی ضمیر فعل کے ذریعے سے منصوب ہونے والی ضمیر کی طرح نہیں ہے، فی الکثرہ زیادہ حذف ہونے میں، یعنی وصف میں زیادہ حذف نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ کا قولی ہی، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، مَاللَّهُ مُولیکَ فَضْلٌ فَاحْمِدْهُ بِهِ فَمَا لَدَى غَيْرِهِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ۔ شاعر فرماتے ہیں ما وہ چیز، اللہ مولیکہ اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، اللہ تمہیں نعمت دیتا ہے، وہ فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ فَاحْمِدْهُ پس اللہ کے حمد کرو، بھی اس نعمت کے بارے میں، فَمَا لَدَى غَيْرِهِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ فائدہ پہنچانا ہے اور نہ ضرر پہنچانا ہے، کیونکہ جو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ اللہ ہے، ضرر پہنچانے والا اللہ ہے۔ شعر کا ترجمہ میں نے کر لیا، سمجھا نہیں سمجھا؟ اللہ کی صفت بیان کیا ہے اس شعر میں، اچھا صفت بیان کیا، کیونکہ ضرر اور نفع جو ہے اللہ پہنچانے والا ہے۔ اب یہاں پہ شاید مثال مولیکہ میں ہے، مولیکہ تھا، اصل میں ضمیر حذف ہو گیا، مولی اس فاعل کا صیغہ ہے۔ مولی جو گاجر مولی آپ کھاتے ہیں وہ مولی نہیں ہے، یہ عربی والا مولی ہے، اور مولی یعنی اولا سے ہے، اولا یولی، اولا یولی یعنی اس کے کئی معنی ہے، ان میں سے ایک معنی نعمت عطا کرنا یا عطا کرنا۔ ای الذی اللہ مولیکہ، ہاں شاید مثال شاعر نے بتایا، اس میں ضمیر حذف ہو گیا، اور مولی کیا صیغہ ہے؟ مولی اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، مولی، مولیون تھا، مکرمون باب افعال سے ہے، باب افعال کا اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ کا مفعول اول ہے، ہو مفعول ثانی ہے، کیونکہ دو مفعول والے فعل میں سے ہے، یہ وصف دو مفعول لیتا ہے، ایک مفعول تو موجود ہے اور دوسرا حذف ہو گیا ہے۔ ای الذی، یہاں الذی کس کے معنی میں ہے؟ ما کے معنی، ما موصولہ، الذی کا معنی ہے اللہ مبتدا ہے، مولیکہ فضل، مولیکہ یہ صلہ ہے، مولیکہ مبتدا فضل خبر، یہ صلہ ہو جائے گا، اللہ مبتدا کے لیے خبر ہوگا، پھر مبتدا خبر جملہ الذی کے لیے صلہ بن جائے گا، فضل یہ خبر ہے الذی کے لیے، ہاں الذی اللہ مولیکہ، یہ صلہ موصول مل کر مبتدا ہوگا، فضل خبر ہوگا، یہ مکمل جملہ ہے۔ شاید مثال واضح ہو گیا، مولیکہ مولی
اس میں فاعل نے ضمیر منصوب کو نصب دیا تھا، اس کو حذف کیا ہے، اور وہ ضمیر کہاں لوٹی ہے؟ الذی کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے۔ بس یہاں تک حذف زیادہ ہونے کا 2 مورد بتا دیا، اور ان میں شرائط رکھا ہے۔ دیکھو مصنف نے کہا فی عائد متصل، ایک شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر متصل ہونی چاہیے۔ ہاں بس اس سے کیا خارج ہو گیا؟ اگر وہ ضمیر منفصل ہو تو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں یہ باتیں خود سمجھنا چاہیے، چونکہ آپ منطق پڑھے ہوئے ہیں، مفہوم تو خود سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کے منہ کھولتے ہی اس کو تھپڑ مارا، تو کسی نے پوچھا بھائی اس کو کیوں مارا؟ تو اس نے کہا یہ گالی دینے والا تھا۔ تو اس نے گالی تو نہیں دی ہے، تو اس نے کہا اس کے منہ کھولتے ہی مجھے سمجھ میں آیا یہ گالی دے رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ بولتے ہیں، ایک جملہ بولنے سے پہلے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ آپ عقل مند ہے، عاقل ہے، انسان کامل ہے، اس لیے انسان کی پہچان اس کی عقل اور ہوش سے ہوتا ہے۔ ویسے کھانا پینا، سونا، شادی کرنا یہ تو جانوروں سے، انسان زیادہ نہیں ہے تو حیوان بھی کرتے ہیں۔ تو فہم اور عقل انسان کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے یہاں پہ مصنف نے کہا ضمیر متصل ہونا چاہے۔ ایک دوسری شرط کیا کہا؟ ان انتصب بفعل، فعل کے ذریعے سے منصوب ہونے کی شرط رکھا۔ ضمیر منصوب ہو، اگر ضمیر منصوب نہ ہو تو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یا وصف کے ذریعے سے منصوب ہو، تو اگر وصف کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے منصوب ہو تو بھی ضمیر حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ باتیں شارح صاحب واضح کر کے بتا رہے، فلا یجوز حذف المنفصل، پس ضمیر منفصل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال دیا کہ جاء الذی ایاہ ضربتہ، جاء الذی وہ شخص آیا، ایاہ ضربتہ فقط میں نے اس کو مارا۔ یہ ایاہ ضمیر پہلے لایا ہے، حصر ہے، کیونکہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والا قانون سنا نہیں سنا؟ ایک چیز جس کا مقام بعد میں ہے پہلے لانا حصر کا معنی دے گا۔ جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حصر کا معنی ہے، کیونکہ ایاک شروع میں لایا ہے، فقط آپ کی عبادت کرتے ہیں اور فقط آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی حصر کا معنی ہے، ایاہو کو شروع میں لایا، یہ ضمیر منصوب ہے۔ اب آپ سے پھر سوال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ متکلم میں وحدہ ہونا صحیح نہیں ہے، صرف میں بولتا رہوں، آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو ابھی حیدر سے شروع کریں گے، ایاہو کو کیوں حذف نہیں کیا؟ یہ ضمیر منصوب تو ہے۔ بولو جلدی جواب دے دو، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جاء الذی ایاہ ضربتہ میں ایاہو کو کیوں حذف نہیں کیا؟ جلدی بولو اگر سمجھا ہے تو، ورنہ کوئی اور جواب دے دو۔ ایاہو کو کیوں حذف نہیں کیا؟ ہاں فعل کے ساتھ آیا تو اوپر بھی فعل کے ساتھ آیا نا۔ دیکھو یہ الٹا سمجھنے کی نشانی یہ ہے، ضمیر منفصل ہے، ہم نے شرط رکھا تھا ضمیر متصل ہونی چاہیے۔ ایک جملہ جواب ہے، یاہو کو کیوں حذف نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ضمیر منفصل ہے، اس لیے حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَلْمَنْصُوبُ بِغَيْرِ الْفِعْلِ وَالْوَصْفِ، اسی طرح اس ضمیر منصوب کو بھی حذف نہیں کر سکتے ہیں جو فعل اور وصف کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے منصوب ہوا ہو۔ ہم نے شرط رکھا فعل کے ذریعے سے منصوب ہونا چاہے یا وصف کے ذریعے سے۔ اگر اور فعل اور وصف کے علاوہ کسی اور چیز سے منصوب ہوا ہے تو اس ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی اور چیز سے منصوب کیسے ہوتا ہے؟ کل منصوب بالحرف، جیسا کہ حروف مشبہہ بالفعل کے ذریعے سے منصوب ہوتا ہے، کیونکہ حروف مشبہہ الفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے کہ جاء الذی انہ قائم، جاء الذی وہ شخص آیا بے شک وہ کھڑا ہے۔ بس اس میں انہ میں ہو کو کیوں حذف نہیں کیا؟ ہو تو ضمیر متصل تو ہے، منصوب بھی ہے، اما حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ہو انہ کے ذریعے سے منصوب ہوا ہے، حرف کے ذریعے سے منصوب ہوا ہے، فعل کے ذریعے سے منصوب نہیں ہوا۔ وَلَلْمَنْصُوبُ بِصِلَةِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ، اور اسی طرح تیسری شرط اوپر رکھا ہے، اگر وصف کے ذریعے سے منصوب ہو تو وصف الف لام کا صلہ نہیں ہونا چاہیے، غیر صلۃ الف واللام اوپر پڑا ہے، دیکھا عبارت،
یعنی وہ وصف الف لام کا صلہ نہ ہو تو حذف کر سکتے ہیں. بس اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اگر وصف کے ذریعے سے منصوب ہوا ہے لیکن وہ وصف الف لام کا صلہ ہوا ہے تو حذف کرنا جائز نہیں ہوگا. مثال دیتے ہیں، جاء الذی انا الضاربہ، جاء الذی وہ شخص آیا، انا الضاربہ میں اس کو مارنے والا ہوں. اب یہاں پہ الضاربہ میں ہو کو حذف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بولو، کر سکتے ہیں بھائی؟ نہ کرنے کی مثال ہے. پتہ نہیں آپ لوگ ہمیشہ الٹا سمجھتے ہیں، ہم سیدھا بتاتے ہیں. حذف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ الضارب نے نصب دیا، وہ الضارب الف لام کے ساتھ آیا ہے. ہم نے شرط رکھا الف لام کے بغیر ہو، ہاں ال کا صلہ نہیں ہونا چاہیے. بس الضاربہ میں ضاربہ والی ضمیر حذف کرنا جائز نہیں ہے. ذکرہ فی التسہیل، یہ باتیں مصنف نے کتاب تسہیل میں کہا، شارح نے آپ کے لیے لایا ہے. اس سے زیادہ وضاحت کرنے کا ٹائم نہیں ہے چونکہ درس زیادہ ہے، آگے بڑھنا ہے. بات واضح ہے، آپ لوگ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے. قضا کا یجوز حذف ما بوصف بمعنى الحال والاستقبال خفضا. قضا کا اسی طرح یعنی حذف کرنا زیادہ ہے، حذف کرنا جائز ہے. ما بوصف، وہ ضمیر جو وصف کے ذریعے سے جر دیا ہو. ابھی تو ہم وصف کے ذریعے سے نصب دے رہے تھے، یہاں سے جر دینے کی بات کر رہے ہیں. وصف کے ذریعے سے جر دیا ہو بمعنى الحال والاستقبال، اما وہ وصف معنی حال و استقبال میں ہو. خفضا باضافتہ الیہ، اور وہ وصف اس ضمیر کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے. اس صورت میں ضمیر مجرور کا حذف کرنا زیادہ ہے. کأنت قاضٍ، جیسا کہ انت قاضٍ والی مثال میں الواقع بعد فعل امر من قضا، یہ قاضٍ قضا کے فعل امر کے بعد آیا ہے. اشارۃ الی قولہ تعالی، یہ اشارہ ہے قرآن کی آیت کی طرف. اللہ کا قول ہے فقض ما انت قاضٍ، فقض تم فیصلہ کرو، ما انت قاضٍ جو کچھ تم فیصلہ کرنے والے ہو. یہ معنی ہے آیت کا. اور یہ فرعون کا جملہ نقل کیا ہے، فرعون کے نہیں، وہ فرعون کے جو جادوگر تھے ان کی بات نقل کیا ہے. ہاں، فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے سارے جادوگر جمع کیا. مقابلہ شروع ہو گیا، میچ شروع ہو گیا، تو کون جیتا؟ حضرت موسیٰ جیت گئے. تو سارے جادوگر ایمان لائے، حضرت موسیٰ حق ہونے پر یقین ہو گیا، اور انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کیا. تو فرعون کو غصہ آیا، اس نے کہا بھائی تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو مقابلے کے لیے لایا تھا، تم الٹا جو ہے حضرت موسیٰ پر ایمان لایا. اب میں دکھاتا ہوں تم لوگوں کو، تم لوگوں کا ہاتھ پیر کاٹ کے تمہیں سزا دے دوں گا. تو اس وقت ان لوگوں نے کہا، جادوگروں نے کہا فقض ما انت قاضٍ، جو کچھ کرنا چاہے کر لو، ابھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کو پہچان لیا. تو یہ ان کا جملہ ہے، جادوگروں کا جملہ جو ایمان لانے کے بعد کہا. فقض یہ قضاوت کا معنی ہے، قضاوت فیصلہ کرو، تم فیصلہ کرو اے فرعون، ما انت قاضٍ جو کچھ تم فیصلہ کرنے والے ہے وہ کر لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہاں پہ شاید مثال قاضٍ اسم فاعل وصف ہے، اس نے ضمیر کو جر دیا ہے. قاضی ہی تھا اصل میں، قاضی مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے، اور اس ضمیر کو آیت میں حذف کیا ہے، قاضٍ پڑھا ہے، بس قاضی ہی نہیں کہا. فلا يجوز الحذف منه جاء الذي انا غلامه. اب یہاں پہ بھی وصف کے ذریعے سے جر آنے کے بھی شرائط رکھا ہے. پہلی شرط کہا ہے وصف بمعنی حال و استقبال ہونا چاہیے، ایک تو وصف کے ذریعے سے مجرور ہو. دوسری شرط یہ رکھا ہے کہ وصف حال اور استقبال کے معنی میں ہو. ہاں، یہ دو شرط ذہن میں رکھو. بس ان شرائط کی بنا پر اگر وہ ضمیر اسم کے ذریعے سے مجرور ہو، وصف کے ذریعے سے مجرور نہ ہو، تو اس وقت ضمیر حذف کرنا جائز نہیں ہوگا. اور دوسری شرط کی بنا پر اگر وصف معنی ماضی میں آیا ہو تو بھی جائز نہیں ہوگا، معنی حال و استقبال میں ہونا چاہیے. پس فلا یجوز الحذف، ضمیر حذف کرنا جائز نہیں ہوگا. من نحو جاء الذی انا غلامہ، جاء الذی وہ شخص آیا، انا غلامہ میں اس کا غلام ہوں.
اب اس مثال میں غلامہ والی ضمیر حذف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اب بتاؤ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ الف لام کدھر ہے؟ الف لام والی بات تو پہلے گزر گئی. غلام نے ہو کو جر دیا، لیکن غلام وصف ہے یا سادہ اسم ہے؟ سادہ اسم ہے نا، یہ وصف تو نہیں ہے. ہم نے کہا وصف کی جیسے مجرور ہونا چاہیے. ہاں یہ وجہ ہے. او مضروبہ او ضاربہ امسی، یہاں پہ بھی ضمیر حذف کرنا جائز نہیں ہے. جا الذی مضروبہ یا ضاربہ امسی کہنا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شرط رکھا وہ وصف معنی حال اور استقبال کے ہو. یہاں تو امسی کے ساتھ آیا. امسی کیا ہے؟ ماضی کا معنی ہے. تو اگر وصف کے ذریعے سے مجرور ہوا ہے لیکن وہ صفت بمعنی ماضی ہو تو ضمیر حذف کرنا جائز نہیں ہے. قضا یجوز حذف الضمیر الذی جر بما، آخری صورت پہنچی ہے. ضمیر مجرور ہو حرف جر کے ذریعے سے، وہاں پہ بھی ضمیر حذف کرنا زیادہ ہے، اما اس کے لیے بھی شرائط ہے. قضا اسی طرح یجوز حذف الضمیر الذی، اس ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے. جرا جس کو جر دیا گیا ہو بما، اس حرف کے ذریعے سے. ای بمثل الحرف الذی، اس حرف جیسے کے ذریعے سے. الموصول جرا، جس نے موصول کو بھی جر دیا. یعنی ایک حرف جر نے موصول کو بھی جر دیا ہو، ضمیر کو بھی جر دیا ہو. لفظاً و معناً و متعلقاً. اب یہ تینوں میں دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے. حرف جر لفظاً بھی ایک ہو، معنی میں بھی ایک ہو، اور متعلق بھی ایک ہونا چاہیے. یعنی دو حرف جر الگ الگ نہ ہو. ایک حرف جر نے موصول کو بھی جر دیا، ضمیر کو بھی جر دیا، اور دونوں حرف کا معنی بھی ایک ہے، دونوں کا متعلق بھی ایک ہونا چاہیے. اب پورے شرائط ہونے کی مثال یہ ہے. مر بالذی مررت بہ. اب اس مثال میں آپ نے دیکھا موصول کو جر دینے والی چیز کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ با ہے. مر بالذی. اور بہ میں جو ضمیر کو جر دینے والا کیا ہے؟ وہی با ہے. با حرف جر ہے نا، کوئی الگ حرف جر تو نہیں آیا، ایک حرف جر ہے. دونوں کا معنی ایک ہے، کیونکہ دونوں کا معنی بائے تعدی ہے. مررتو میں جو با آئے گا وہ بائے متعدی والا ہے، اور دونوں کا متعلق بھی وہی ایک فعل ہے، مرہ ہے. مرہ مررتو. بالذی کا متعلق مرہ کے ساتھ ہے، اور بیہی کا متعلق مررتو کے ساتھ ہے. تو دونوں وہی مرہ ایک فعل ہے نا، ایک مادے سے بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ مررتو کہہ کر خاموش ہو سکتے ہیں، بیہی کو حذف کرو، بس کام آسان ہو جائے گا. مرہ بالذی، اس شخص پر گزرو. یہ مرہ میں دو احتمال ہے. مرہ فعل مجہول بھی ہو سکتا ہے، فعل امر بھی ہو سکتا ہے، امر کا صیغہ بھی بن سکتا ہے. تو مرہ یعنی گزر جاؤ اس شخص سے. مررت بہ، جس سے میں گزرا. فہو بر، وہ نیک شخص ہے. بر کا معنی اے محسن، احسان کرنے والا، اچھا بندہ ہے. اس سے گزر جاؤ، شاید آپ کو کچھ ملے، وہ کچھ دے دے. مثال کا ترجمہ ہے. اب اس میں تین شرائط ہم نے رکھا ہے. ضمیر مجرور ہو حرف کے ذریعے سے، تو وہی حرف موصول کو بھی جر دینا چاہے اور ضمیر کو بھی جر دینا چاہے. فَإِن جُرَّ بِغَيْرِ مَا جُرَّ الْمَوْصُولُ لَفْظًا، اگر ضمیر کو جر دیا گیا ہو اس حرف کے علاوہ سے جس نے موصول کو جر دیا ہے، وہ حرف الگ ہو لفظ میں، جیسا کہ مررت بالذی غضبت علیہ، تو اس میں ضمیر حذف کرنا جائز نہیں ہوگا. چونکہ یہاں دیکھو مثال میں آپ کو نظر آ رہا ہے موصول کو کس نے جر دیا ہے؟ با نے. اور ضمیر کو کس نے جر دیا ہے؟ علا نے. آپ کی پتہ نہیں آنکھیں خراب ہے، جو بھی سوال کرے گا الٹا بول رہا ہے. مررت بالذی غضبت علیہ، اتنا موٹا علا لکھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے؟ علا. تو موصول کو با نے جر دیا ہے، ضمیر کو علا نے جر دیا، تو دونوں حرف جر الگ ہو گئے ہیں لفظاً. یہاں پہ علیہ والے ضمیر حذف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک جواب دے دو، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر الٹا ہو گیا بھائی، ہر بات الٹا جواب دے رہے. پتہ نہیں آج آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. حذف نہ کرنے کی مثال ہے. حذف کرنے کے لیے دونوں حرف جر ایک ہونا چاہیے، یہاں تو ایک نہیں ہے، الگ الگ حرف جر آیا ہے. موصول کو با نے جر دیا ہے، ضمیر کو علا نے جر دیا ہے، حذف نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. کہو نا مررت بالذی غضبت علیہ میں
ضمیر کو علا نے جر دیا، با موصول کو با نے جر دیا، بس یہاں پہ حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ او معنن، یا ضمیر کو جر دینے والا حرف اور موصول کو جر دینے والا لفظ تو ایک ہو لیکن معنی الگ ہو، معنی میں جدا ہو تو بھی حذف نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ مررت بالذی مررت بہ علی زید، یہاں پہ بھی حذف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مررت بالذی میں موصول کو با نے جر دیا اور بہ میں بھی با نے جر دیا، اما دونوں کا معنی الگ ہے، کیونکہ ایک میں با متعدی ہے، ایک میں با الصاق والا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہ میں جو با ہے نا، یہ با سببیہ ہے، با سبب ہے، الصاق نہیں ہے۔ مررت بہ میں با سببیت کا معنی ہے اور بالذی میں با تعدیہ ہے، تو دونوں با ہے، اما دونوں کا معنی الگ ہو گیا ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ یہاں پہ مررت بہ میں بہ کو حذف کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ یہاں با معنی کے لحاظ سے مختلف ہو گیا۔ آخری جملہ، او متعلقاً، یا دونوں حرف لفظاً بھی ایک ہو، معناً بھی ایک ہو، لیکن متعلق جدا ہو، متعلق الگ الگ ہو تو بھی حذف نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ مررت بالذی فرحت بہ، میں اس شخص سے گزرا جس پر میں خوش ہو گیا۔ اب اس میں آپ نے دیکھا بالذی میں با نے جر دیا، بہ کو بھی با نے جر دیا، دونوں کا معنی بھی ایک ہے، دونوں با متعدی ہے، اما یہاں حذف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ متعلق الگ ہو گیا۔ بالذی میں با متعلق مررتو ہے، فرحت بہ میں با متعلق فرحتو ہے، دونوں الگ ہو گیا۔ تو ان تمام صورتوں میں لم یجوز الحذف۔ اب دیکھو مصنف شارح کی عبارت میں 4 لائن کے بعد جملہ جزا آیا ہے، فلا کہاں سے شروع ہو گیا ہے؟ ایک منٹ ٹھہرو، عبارت میں ملا کے آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ فَإِن جُرَّ، 2 لائن کے بعد آئے، فَإِن جُرَّ بِغَيْرِ مَا جُرَّ الْمَوْصُولَ، یہ ان شرطیہ ہے، اس کا جزا ادھر آ گیا، دیکھ فَإِن جُرَّ، اگر ایسا ہو جائے کہ دونوں حرف لفظ میں الگ ہو، دونوں معنی میں الگ ہو، یا دونوں کا متعلق الگ ہو، تو لم یجوز الحذف، ضمیر حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ